بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج ایک انوکھا سا موضوع ہے اور وہ ہے اپنی روٹی کافی۔ ابھی حقیقت میں نہج البلاغہ سے جناب امیر علیہ السلام کے الفاظ لے کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ روٹی اور پھر وہ بھی جو کی روٹی اور خشک روٹی کو جناب امیر المومنین نے بار بار ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے جناب داؤد نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے جناب امیر المومنین آپ کے حالات زندگی بتلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ پتوں کی ٹوکریاں بنتے تھے اور پھر اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ جاؤ آپ میری مدد کرو اور ان کو بازار میں بیچ آؤ، اور پھر جو اس سے قیمت آتی تھی اس سے جو کی روٹیاں کھاتے تھے۔ یہ خطبہ نمبر 158 میں جناب امیر علیہ السلام کا کلام ہے۔ ابھی اس میں اگر روکا جائے تو 3-4 چیزیں ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہو کہ بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کما رہا ہے، ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اللہ کا نبی ہے، اتنی عظیم شخصیت ہے جس کو جناب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ صاحب زبور ہیں اور قاری جنت ہیں، جنت کے قاری۔ اب قرآن مجید نے جناب داؤد کے حوالے سے وہ چیزیں لکھی ہیں کہ جب ذکر کرتے تھے تو آپ کے ساتھ پہاڑ بھی اور آپ کے ساتھ پرندے بھی ذکر الہی شروع کرتے تھے۔ اس بیس پہ جناب امیر المومنین یہاں خطبے میں فرماتے ہیں کہ آپ قاری جنت ہیں۔ بہرحال یہاں 3 چیزیں، ایک تو یہ اتنی عظیم شخصیت لیکن اپنی روٹی کمانے میں خود آگے بڑھ رہے ہیں، کسی کی روٹی کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ اپنی روٹی کافی سمجھ رہے ہیں، ایک۔ دوسرا یہ کہ اس میں کچھ حصہ اپنے ساتھیوں کو بھی دے رہے ہیں۔ ٹوکریاں خود بنی ہیں اور اب یہ کہا ہے کہ جاؤ ان کو بیچاؤ۔ اب اس سلسلہ تجارت کو کہیے کہ یہ دوسروں کو بھی کام دے رہے ہیں، جاؤ ٹوکریاں میری بیچاؤ، اور پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ جو اس سے رقم ملتی تھی اس سے جو کی روٹیاں کھاتے تھے۔ اب اس میں 3 طریقے کاروبار کے بھی بیان ہوئے ہیں جس کی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ یہ جناب امیر علیہ السلام نے جناب داؤد کا تذکرہ کیا ہے اور اس سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کما کے اپنا رزق کھاؤ اور اپنی روٹی خود کھاؤ۔ دوسری جگہ پہ کتنی کھانی ہے اور اب اس کے سلسلے میں کیا ہے، جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خط نمبر 45 میں جناب عثمان ابن حنیف کو لکھا کہ اپنے امام کو پہچانو، آپ کا امام کون ہے؟ آپ کا امام وہ ہے کہ اس بھری دنیا سے قد اکتفا من دنیا ہو بتمرہ و من طعمہ بقرصہ۔ یہاں روٹی کا لفظ استعمال کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے کہ اپنے امام کو دیکھو، آپ کے امام نے اس بھری دنیا سے 2 چادروں پہ اور 2 روٹیوں پہ گزارا کیا ہے۔ تو جناب امیر علیہ السلام یہ کس لیے چیزیں بیان کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ بھی اپنی روٹیوں پر اکتفا کرو، دوسروں کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھو۔ یہ ایک اصول اگر ہم بنا لیں، اور وہ اصل یہ ہے کہ ہم کھانے والے نہیں کھلانے والے بنیں۔ البتہ کھلانے والے جو ہیں وہ خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں، بعض اوقات پھر آل محمد کی طرح دوسروں کو اپنے سے بہتر کھلاتے ہیں۔ اب اس خط 45 کے آخر میں جناب عثمان ابن حنیف کے لیے 2 جملے کہے اور وہی ہمارے موضوع کا سبب بنے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فاتق اللہ یا ابن حنیف، ابن حنیف اللہ سے ڈرو، وَلْتَكْفِكَ أَقْرَاصُكَ لِيَكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ۔ اپنی ہی روٹیوں پر قناعت کرو تاکہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ وہ تفصیلی واقعہ خط 45 کا آپ کو معلوم ہے کہ جناب عثمان ابن حنیف کے گورنر تھے اور کسی بڑی دعوت میں چلے گئے اور رنگ برنگے کھانے اور غریب وہاں سے دور رکھے گئے۔ جناب امیر المومنین کو پتہ چلا تو یہ ایک ناراضگی کا بھرا ہوا خط لکھا اور اس کے آخری جملے کیا ہیں کہ اپنی روٹی پر اکتفا کرو۔ اپنی روٹی پر اکتفا کا یہ کہ اگر آپ ایسی مہمانیوں میں جائیں گے تو ممکن ہے ان مہمانیوں میں روٹی حلال کی ہے، حرام کی ہے، کوئی غریب اس سے دور رکھا جا رہا ہے، کسی غریب کی نظر اس پہ پڑی ہے اور وہ آہ بھر رہا ہے، تو ان چیزوں سے روکنے کے لیے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی ہی روٹی پر اکتفا کرو۔ اور اس کو ہم اگر موضوع کو سمیٹیں تو مفہوم یہ بنے گا کہ قناعت کرو، اپنا پورا زور لگا کے خواہ حضرت داؤد کی طرح وہ ٹوکریاں بننی پڑیں اس سے کام شروع کیجئے، لیکن کمائیے اپنا اور پھر کھائیے۔ آخر میں جناب امیر علیہ السلام نے کلمات قصار نمبر 44 میں چند جملے ارشاد فرمائے، اس پہ ختم کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ جو اس نے آخرت کو یاد رکھا، حساب و کتاب کے لیے عمل کیا اور ضرورت بھر پر قناعت کیا۔ قانع بالکفاف
اور اللہ سے راضی و خوشنود رہا. ضرورت بھر پر اکتفا کیا، جو ملا ہے اس کو کافی سمجھا. البتہ اس میں ایک الگ ہماری ویڈیو موجود ہے رزق کی تلاش کے حوالے سے، کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا چیونٹی جو ہے وہ بھی چھوٹی سی ہو کے اپنے مشکل حالات کے لیے وہ جمع کر کے رکھتی ہے. اب ان دو چیزوں کو جمع کیسے کرنا ہے، رزق کی تلاش والی ویڈیو دیکھ لیجئے. پروردگار ہمیں ان اولیاء اللہ کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ بنانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.